موزہ پہلگام ضلع پلوامہ یہ تقریباً 5,000 افراد پر مشتمل گاؤں ہے۔ 28 مئی 1990 کو ایک واقعہ پیش آیا۔ اس روز کچھ بچوں نے 2 دکانوں پر چاک سے JKLF لکھ دیا۔ تقریباً 1 بجے انڈین سیکورٹی فورسز ٹرکوں اور جیپوں میں آ کر گاؤں میں داخل ہوئے۔ انہوں نے فلیگ مارچ کیا اور راہ میں جو بھی ہاتھ لگ گیا اس کو مارا پیٹا گیا۔ کئی افراد سخت زخمی ہوئے۔ انڈین فوجیوں نے مکانوں اور دکانوں کے دروازے توڑ دیے، مکینوں اور دکانداروں کو زد و کوب کیا اور کھڑکیاں دروازے توڑ کر مکانات کی تلاشی لینی شروع کی۔ تلاشی کی آڑ میں اجناس میں مٹی کا تیل ڈال کر اسے ناقابل استعمال بنا دیا۔ اسی گاؤں میں 3 جون 1990 کو ایک اور واقعہ پیش آیا جب یہی فورس شام 5 بجے گاؤں میں گھس آئی۔ پہلے انہوں نے گاؤں کے تمام مردوں کو اپنے اپنے گھروں سے نکل کر گاؤں کے چوک میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے 255 آدمیوں کو رسیوں سے درختوں کے ساتھ مویشیوں کی طرح باندھ دیا۔ انہوں نے 26 مکانوں کی تلاشی لی جس کے دوران بہت سی خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ ان میں سے جس کسی عورت یا لڑکی نے مزاحمت کی اس کو بالوں سے پکڑ کر ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، انہیں ننگا کیا گیا۔ رشی ڈار کی 70 سالہ بیوہ فضی اپنے گھر میں اپنی بہوؤں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹے کھیت پر گئے ہوئے تھے۔ 12 فوجیوں نے ان عورتوں کا گھیراؤ کیا۔ انہیں ایک رسی دکھا کر کہا گیا کہ تمہیں اس رسی سے باندھ دیا جائے گا، خبردار اگر کوئی حرکت کی۔ فوجیوں نے ایک بہو سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ گھر کے اندر چلے۔ فضی نے مداخلت کی تو انڈین فوجیوں نے اسے زد و کوب کیا۔ اس کی بہو نے مداخلت کر کے اس کا بچاؤ کیا۔ اس بیچ بچاؤ میں انڈین فوجیوں نے ساس بہوؤں کی ناقابل بیان بے عزتی کی۔ عبدالغنی ڈار کی 30 سالہ بیوی رحمتی کو سپاہی اپنے ہمراہ تلاشی کے بہانے اندر لے جانا چاہتے تھے۔ جب رحمتی نے اندر جانے سے انکار کیا تو اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے۔ ایک سپاہی نے بندوق کی ناک سے اس کو زخمی کر دیا۔ دوسرے سپاہیوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا۔ وہ 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ ان کے گھر کا سامان باہر پھینک کر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا گیا۔ غلام محمد ڈار کی بیوی نے بتایا کہ اس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ وقوعہ کے وقت 2 بڑے بیٹے کھیتوں پر تھے اور 2 چھوٹے بیٹوں اور 1 چھوٹی بیٹی کے ساتھ وہ گھر پر تھی۔ 6 فوجی اس کے گھر میں آئے اور اسے گردن سے پکڑ کر گھر کے اندر لے گئے۔ اس نے شور مچانا شروع کیا۔ ان کے ایک 14 سالہ بیٹے نے بیچ بچاؤ کرانا چاہا تو اس کو مارا پیٹا گیا اور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ان فوجیوں نے میری بری حالت کی۔ رابی نامی ایک عورت جو 4 لڑکیوں اور 1 بیٹے کی ماں ہے، واقعے کے وقت گھر پر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ تھی۔ فوجیوں کو آتے دیکھ کر باقی 3 لڑکیاں بھاگ گئیں۔ اس کا شوہر بھی کھیت پر گیا ہوا تھا۔ 7 فوجی گھر میں گھس کر اسے باہوں سے پکڑ کر اوپری منزل پر لے گئے۔ اس نے بتی جلا دی لیکن انڈین فوجیوں نے اسے بجھا دیا۔ اس کے کپڑے اتار کر آبرو ریزی کرنے لگے تو اس نے شور مچایا۔ قبل اس کے کہ وہ بھاگ جاتی اسے فرش پر زور سے پٹک دیا گیا۔ اس کے بچوں نے چیخیں مار مار کر رونا شروع کیا۔ علی محمد مسگر کی بیوی شمیمہ کا بیان ہے کہ سپاہی میرے شوہر علی محمد کو اپنے ساتھ لے گئی اور اسے ایک دکان کے سامنے درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ سپاہی میرے پاس آئے، مجھے کھینچ کر گھر کے اندر لے گئے۔ مجھے زمین پر لٹا دیا گیا۔ ایک سپاہی نے میرے بازو پکڑ لیے، دوسرے نے میرے سینے پر بندوق رکھ دی اور تیسرا عصمت دری کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے شور مچایا تو اسے دوسرے کمرے میں لے گئے اور اس سے الماری کھولنے کو کہا گیا۔ قبل اس کے کہ وہ الماری کھول دیتی اس کو باہوں سے پکڑ کر پھر فرش پر گرا دیا گیا۔ پڑوسی کا ایک 10 سالہ بچہ یہاں سو رہا تھا، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ شمیمہ کی قمیض اور شلوار پھاڑ دی گئی اور شور مچانے سے باز رکھنے کے لیے اس کے منہ میں کپڑے ٹھونس دیے گئے۔ باری باری اس کی عصمت دری کی گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کے شوہر نے گھر آ کر اس کو بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ فوج کے ہاتھوں باقی گاؤں والوں کو بھی زبردست تکالیف اٹھانی پڑی۔ فوجیوں نے ایک لڑکے فیض محمد کے سر کے بال یہ کہہ کر مونڈ دیے کہ یہ پاکستان کا ہمدرد ہے۔ درختوں سے گاؤں کے جن مردوں کو باندھا گیا تھا انہیں رات کے 1 بجے چھوڑ دیا گیا۔ 11 جون 1990 کو جب ہم اس قصبے میں پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ
اس سے گزشتہ رات قصبے کے کچھ علاقوں کا محاصرہ کر کے تلاشیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس کے خلاف قصبہ میں ہڑتال تھی۔ تمام دکانیں اور کاروباری ادارے بند تھے۔ ہم نے ایک متاثرہ محلے میں جا کر کچھ عورتوں اور مردوں کے انٹرویو لیے۔ انہوں نے بتایا کہ 10 اور 11 جون کی درمیانی رات کو ان میں سے کچھ باشندے فٹ بال کا میچ ٹی وی پر دیکھتے ہوئے جاگ رہے تھے، جبکہ رات کو 12:05 پر بم پھٹنے کی آواز سنائی دی، جس کے بعد فائرنگ کی آواز سنائی دی جو 20 منٹ تک جاری رہی۔ اس کے فوراً بعد فوج نے گاؤں کا محاصرہ کر کے تمام مردوں کو شاہراہ پر جمع ہونے کا حکم دیا۔ ان کے وہاں جمع ہونے کے بعد فوجیوں نے واپس آ کر مکانات کی تلاشی لینی شروع کر دی، جبکہ گھروں میں صرف عورتیں اور لڑکیاں رہ گئی تھیں۔ فوجیوں نے عورتوں کو مارا پیٹا، گالیاں دی، ان کے پوشیدہ اعضاء کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ عبد المجید ملک عمر 20 سال کے ساتھ گھر میں 4 افراد تھے۔ یہ سب نابینا تھے۔ خانہ تلاشی کے دوران جب سپاہیوں نے یہاں 4 نوجوان دیکھے تو انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ عبد المجید نے جب انہیں بتایا کہ ہم سب نابینا ہیں تو ایک سپاہی نے بندوق کی نال ان کی آنکھ میں گھسیڑ کر کہا کہ تو نابینا بنتا ہے، اصل میں تو پاکستانی ایجنٹ ہے۔ ان کی مار پیٹ کرنے کے ساتھ ان کے گھر کا سامان تہس نہس کر دیا گیا۔ رفیقہ عبد الاحد ملک کی 22 سالہ بیوی ہے۔ فوجی رات کے 1:30 بجے اس کے گھر میں گھس آئے، مردوں کو باہر نکال کر عورتوں کو گھر میں بند کر کے رفیقہ کے ساتھ اور 2 عورتوں کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ رفیقہ کی نند 6 ماہ کی حاملہ تھی، اسے بھی مارا پیٹا گیا کہ ان کے جسموں پر نیل کے دھبے پڑ گئے۔ گھر میں 4000 روپے تھے جو فوجی اپنے ساتھ لے گئے۔ صبا ثناء اللہ میر کی 15 سالہ لڑکی ہے۔ 5 سپاہی اس کے کمرے میں گھس آئے، انہوں نے اس کے ہاتھ مروڑ کر اس کے منہ میں بندوق کی نال ٹھونس دی اور پوچھا کہ بتاؤ فائرنگ کہاں سے ہو رہی تھی۔ جب اس نے لا علمی کا ظاہر کی تو اسے بری طرح زد و کوب کیا گیا، اس کے گال اور پستان کھینچے گئے۔ قبل اس کے کہ فوجی اس کی عصمت لوٹتے، اس کی ماں نے بیٹی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ فوجیوں نے ایک اور لڑکی سمینہ پر دست درازی کر دی۔ 3 سپاہیوں نے اسے شلوار کا کمر بند کھولنے کو کہا۔ اس نے انکار کیا تو انہوں نے اس کے سینے پر بندوق رکھ کر زبردستی اس کی آبرو ریزی کی۔ اس کے گھر سے فوجی ایک سونے کی انگوٹھی، ہار اور 4 چوڑیاں لے گئے۔ 30 سالہ عائشہ 4 لڑکیوں اور ایک 4 سالہ بچے کی ماں ہے۔ 3 فوجیوں نے اس کے کپڑے پھاڑ کر اس کی عصمت لوٹنے کی کوشش کی۔ وہ باغ کے وراندے کے چھت پر چلی گئی اور باہر کھڑے فوجی آفیسر سے رحم کی اپیل کی۔ آفیسر نے اسے جواب دیا کہ وہ گھر کے اندر خاموش رہے، ورنہ اس کے شوہر کو جو ہمارے قبضے میں ہے اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ چنانچہ اسے پکڑ کر کمرے میں لایا گیا جہاں اس کی عزت لوٹی گئی۔ عبد الغنی ملک کی بہو نسرین گھر کے مردوں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ عبد الغنی کپواڑہ کے ڈاک خانے میں ڈاکیا ہے۔ فوجی نسرین کو پکڑ کر گھر کے اندر لے گئے، اسے بستر پر لٹا کر کپڑے اتارنے کو کہا۔ اسی دوران اس کا شوہر بیوی کو بچانے آ گیا تو اسے مارا پیٹا گیا۔ لاٹھیوں اور بندوقوں کے بٹوں سے اس کے جسم کے انگ انگ کو زخمی کر دیا گیا اور اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد یہ سپاہی پھر نسرین کے پاس آئے، اس کے پستانوں اور رانوں کو مسلا گیا، اس کے گالوں کو بوسوں سے داغدار کیا گیا۔ حاجی عزیزہ بیگم اپنے گھر میں سو رہی تھی جب 4 بجے صبح فوجی اس کے گھر میں گھس آئی۔ اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا، جس پر اس کے بیٹے غلام محمد نے دروازہ کھولا۔ 15 مسلح انڈین فوجی اندر گھس آئے، ان میں سے کچھ نے مردوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ایک فوجی نے اس سے پوچھا کہ اس نے اپنی قمیض کے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ وہ 9 ماہ کی حاملہ ہے، لیکن فوجی اس سے یہی پوچھتے رہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے اس کو کپڑے اتارنے کو کہا، اس نے انکار کیا۔ ایک فوجی نے آگے بڑھ کر بندوق کی نلی اس کے پیٹ میں گھسا دی اور بار بار پوچھتا کہ یہ یہاں کیا چھپا رکھا ہے۔ وہ بار بار اسے کپڑے اتارنے کی ضد کرتے رہے۔ اس کے گالوں کو نوچا، اس کے پستانوں کو کھینچا، اس کی رانوں کو دبایا۔ یہ سلسلہ تب تک جاری رہا جب تک وہ بے ہوش ہو گئی۔
غلام رسول خان گڑی ساز کی 15 سالہ بیٹی محمودہ اپنے باپ کے ساتھ ایک دکان کے بالائی حصے میں رہتی ہے۔ فوجی اس کے باپ کو پکڑ کر لے گئی تو وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ 5 فوجی جہاں آئے انہوں نے دروازہ توڑ دیا اور اندر آ کر اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ قبل اس کے کہ اس کی عصمت لٹ جاتی، کمال پھرتی سے اٹھ کر محمودہ کھڑکی سے کود گئی۔ نیچے فرش پر گرتے ہی اس کے دونوں ٹخنے زخمی ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن کرفیو کے باعث اسے کوئی طبی امداد پہنچائی نہیں جا سکی۔ محلے کے تقریباً تمام افراد نے کہا ان کی عورتوں اور لڑکیوں میں کسی کی عصمت دری ہوئی، کسی کی بے عزتی ہوئی اور کوئی دست درازی کا شکار ہوئی۔ ان کے گھر کے زیورات، قیمتی سامان اور نقدی فوجی لوٹ کر لے گئے۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے رسمی کارروائی کے طور پر رپورٹ کیوں درج نہیں کرائی۔ انہوں نے بتایا ڈپٹی کمشنر ایک اچھا آدمی ہے مگر بے بس ہے۔ اگر ہمیں امید ہوتی کہ قصورواروں کو سزا ملے گی تو ہم ضرور FIR درج کراتے، مگر ہم جانتے ہیں ہماری شکایات پر دھیان دینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب انڈین حکومت کی مرضی سے ہو رہا ہے۔